السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں نادیدہ مخلوق سے متعلق ایک پراسرار اور سچی کہانی۔ سورج اپنے جوبن پر پوری طرح آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ شہوار پور قبضے کے بچے، بڑے، عورتیں، مرد سبھی کھیتوں میں موجود تھے۔ سب کے چہروں سے پسینہ اس طرح بار بار ٹپک رہا تھا جیسے بار بار نکلنے پر اسے اجر ملتا ہو، لیکن سب لوگ ہی پرجوش انداز میں اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ وہ لوگ پچھلے پورے 15 دن سے اس کام میں مشغول تھے۔ آج ان کا کام مکمل ہونا تھا۔ گندم کی کٹائی ختم ہونے کے بعد انہیں ڈھیروں میں تبدیل کرنے کا کام باقی تھا۔ جیسے ہی ڈھیروں میں تقسیم ہونا تھا، گاؤں میں مقابلہ لگنا تھا کہ کس کے ڈھیر سب سے زیادہ ہیں اور کون گندم کی سب سے زیادہ مقدار کا مالک ہے۔ چودھری وقار احمد بستر المرگ پر تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا جلال احمد اور چھوٹا بیٹا جلیل احمد۔ ان کی تربیت چودھری وقار احمد نے بہت اچھے سے کی تھی اور تنہا کی تھی۔ دونوں بچوں کو والدہ نے ان کے بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ جلال احمد کی سوچ کچھ اوباش قسم کی تھی۔ وہ بس بیٹھے بٹھائے باپ کے پیسے اور جائیداد کو اکیلے ہی اپنے نام کروانا چاہتا تھا، جبکہ جلیل احمد کی سوچ ہرگز ایسی نہ تھی۔ وہ ایک سادہ اور نیک پرور انسان تھا، گاؤں والوں کے لیے کچھ اچھا کرنے کی سوچ رکھتا تھا۔ دونوں کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے مجبوراً وقار احمد کو یہ طریقہ اپنانا پڑا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے سال دونوں بھائی اپنی علیحدہ علیحدہ فصل بوئیں گے اور جس کے کھیتوں میں سے گندم کی مقدار زیادہ نکلی وہی ان کے بعد اس جائیداد کا وارث ہوگا۔ جلال احمد کی خامی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں سے مدد لینے پہ انحصار کرتا تھا۔ اپنا کام تو وہ خود سے کم ہی کرتا تھا۔ جلیل احمد نے باپ سے کہا بھی تھا، ابو جان جیسا بھائی چاہتے ہیں آپ ویسا ہی کریں نا، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی۔ باپ کے فیصلے کو بدلنے کے لیے اس نے ایک حربہ آزمایا تھا، لیکن ان کے والد صاحب نے صرف ایک بات کہہ کر اپنے چھوٹے بیٹے کو چپ کروا دیا تھا، بیٹا میں اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت بھی جلیل احمد مسجد میں عصر کی نماز کے بعد مسجد کے ٹھنڈے دھلے ہوئے فرش پر بیٹھا تھا۔ مسجد کے امام صاحب اس کو یوں چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف آئے۔ کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے، جی مولوی صاحب، ایک طرف میرے بھائی کی وجہ سے پریشان ہوں تو دوسری طرف ابا جان کی روز بروز بگڑتی ہوئی صحت کے لیے۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے جواب دیا، بیٹا ان کو صحت یاب اور تندرست دیکھنے کے لیے تمہیں یہ مقابلہ جیتنا ہوگا۔ ان کی دلی خواہش ہے کہ ان کے باپ دادا کی جائیداد کسی محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے۔ مولوی صاحب نے کہا تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا، یہ لو بیٹا اسے آج رات اپنے گندم کے ڈھیر میں لگا دینا۔ مولوی صاحب نے اپنی جیب میں سے چند چھوٹی چھوٹی پرچیاں نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ چاند اپنے جوبن پر آہستہ آہستہ سے سرک رہا تھا۔ کھیت کے بیچوں بیچ گندم کے بڑے سے ڈھیر سے ذرا فاصلے پر جلیل احمد اپنی چارپائی بچھائے سو رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے۔ اس کے سگے بھائی نے اس کے ڈھیر میں سے گندم نکلوا کر اپنے ڈھیر میں شامل کروائی تھی۔ اس کی آنکھ کھٹکے کی آواز سے کھلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیند کے بے انتہا خمار سے مجبور ہو کر دوبارہ آنکھیں بند کرتا، وہ چونک گیا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل چکی تھیں۔ اس کے کھیت میں تو جیسے میلہ لگا ہوا تھا، جا بجا روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بہت سی حسین عورتیں اور مرد اس کھیت میں گھوم رہے تھے۔ خوبصورت جوان لڑکیاں اس طرح سجی دھجی تھیں جیسے ان میں سے کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ مرد ایسے گلے میں ڈھول ڈالے ایک پر اسرار سی دھن بجا رہے تھے۔ عورتیں اس دھن کے نشے میں مست ہو کر جھوم رہی تھیں اور ناچ رہی تھیں۔ اس کا گلا اس طرح خشک ہو چکا تھا کہ وہ اپنے سرہانے رکھا گیا پانی بھی خود اٹھا کر پی نہیں سکتا تھا۔ پورا جسم پسینے میں اس طرح شرابور تھا جیسے ابھی ابھی کپڑوں سمیت نہا کر لیٹا ہو۔ وہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنے لگا۔ قرآنی آیات جتنی بھی یاد تھیں ان سب کو دل میں پڑھنے لگا۔ وہ عورتیں اب بھی جھوم رہی تھیں۔ پھر یکدم ان کا ناچ بند ہو گیا۔ پھر وہ سبھی چلتے ہوئے کھیت کے درمیان میں پڑے گندم کے ڈھیر کے گرد اس طرح چکر لگانے لگے کہ ایک دم آندھی آ گئی اور مٹی ہر طرف اڑنے لگی۔ قرآنی آیات کا ورد
اب بھی اس کے لبوں پر جاری تھا۔ پھر اچانک ہی آندھی تھمی تو وہاں سب کچھ غائب تھا، البتہ اس کی محنت کا ڈھیر اب بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ وہیں پر ہی موجود تھا۔ اسے فوراً مولوی صاحب کی بات یاد آئی۔ بیٹا، اسے گندم کے ڈھیر میں اس طرح لگانا کہ نظر آئے کہ اس پر کیا لکھا ہے، برکت ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اس نے مولوی صاحب سے حیرت سے پوچھا تھا اور ساتھ ہی کھول کر بھی دیکھا تو سب پر بسم اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھی ہوئی تھی۔ اس نے مولوی صاحب کی ہدایت کے مطابق ڈھیر کے چاروں جانب وہ بسم اللہ اس طرح لگائی تھی کہ دور سے بھی وہ پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کی محنت کا پھل دیا۔ اگلے دن وہ صبح ہی صبح اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جلد ہی اسے کھیتوں میں دوبارہ واپس آنا تھا۔ ابھی وہ گھر کی جانب جا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک نظر بھائی کے کھیتوں کی جانب دیکھا تو وہاں پر ایک بڑا سا ہجوم لگا ہوا تھا۔ وہ ہجوم کو چیرتا ہوا بھائی کے پاس پہنچا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ کھیتوں میں گندم کے ڈھیر کے بجائے گندم کے دانے کچھ مقدار میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا رکا لگا ہوا تھا اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ تحفہ نایاب کے لیے بہت بہت شکریہ۔ خوف کے باعث اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مطلب اس کا بھائی خود رات والے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب کے یہ الفاظ اس نے آخری بار سنے تھے۔ اپنا حصہ لینے آئے تھے اور وہ لے کر چلتے بنے۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ مولوی صاحب نے اسے بسم اللہ گندم کے ڈھیر کے اوپر رکھنے کی ہدایت کیوں کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق بھی اپنا حصہ ایسی جگہوں پر لینے پہنچ جاتی ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے اس کے گندم کے ڈھیر تو بچ گئے، لیکن اس کے خود غرض بھائی کے گندم کے ڈھیر اس مخلوق کی نظر ہو گئے۔ جی پیارے دوستو، لالچ بہت بری بلا ہوتی ہے اور اس طرح کی بری عادات نہ تو اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے بندوں کو، اور نہ اللہ کی بنائی ہوئی نادیدہ مخلوقات کو۔